یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ FGN چینل کے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی قرآنی صورتوں کا تعارف میں ہم کسی ایک خاص صورت کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اس صورت کے جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان ہوئے ہیں اس کو سنتے ہیں، صورت کا تعارف جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس صورت کے اندر جو مضامین جو واقعات ذکر ہوئے اس کو سننے کی الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک صورت کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا تعارف وغیرہ۔ آئیے اس سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نو شے بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس پروگرام میں سورہ نساء کا تعارف اور اس کے فضائل اور اس کے اندر جو مضامین واقعات جو بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ نساء کے حوالے سے یہ جانتے ہیں کہ سورہ نساء یہ کہاں نازل ہوئی۔ سورہ نساء یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ نساء کے اندر 12 رکوع یعنی 24 رکوع ہیں اور 174 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نساء یہ عربی لفظ ہے، نساء کا معنی ہے عورت، اور اس صورت کے اندر سورہ نساء میں عورتوں کے متعلق بکثرت احکام بیان ہوئے ہیں اس صورت کے اندر، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نساء ہے۔ میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کیا بیان کیے، عورتوں کے لیے کچھ بیان نہیں کیا، اسلام خاموش ہے، عورتوں کے لیے اسلام نے کوئی حقوق بیان نہیں کیے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن تو پڑھے بھائی۔ یا بعض عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمارے حقوق اسلام نے نہیں دیے ہیں، ہم کو خالی رکھا ہے، ہم کو تنہا رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیں پوری سورت عورت کے نام سے ہے، پوری سورت قرآن پاک کے اندر عورت کے نام سے ہیں، اور اس کے اندر عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، اسلام وہ دین ہے جو ہر انسان کے حقوق کو بیان کرتا ہے، ہر رشتے کے حقوق کو بیان کرتا ہے، اور اپنے ماننے والے اور چاہنے والوں کی ہر جگہ پر وہ رہنمائی کرتا ہے۔ بات دراصل ہے اسلام کو پڑھنے کی۔ ہم اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم حدیث پڑھتے نہیں ہیں۔ جب ہم قرآن کے ترجمے کو پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، حدیث کی شرح کو پڑھیں گے، تب تو پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہمارے بارے میں کیا احکام بیان کیے گئے۔ خیر، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کرنے کے لیے پوری سورت کا نام ایک رکھ دیا، سورہ نساء۔ تو بہت سارے احکام اس سورت کے اندر عورتوں کے بارے میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے سورہ نساء کے فضائل کے متعلق بھی ہم سنتے ہیں جو احادیث طیبہ میں وارد ہوئے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟
حالانکہ یہ تو قرآن آپ پر نازل فرمایا گیا ہے، یعنی آپ پر ہی قرآن نازل ہوا ہے، اور میں آپ کو پڑھ کر سناؤں قرآن؟ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بس کرو ابن مسعود، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اس امت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، یہ سب ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر مضمون ہے۔ ہماری اچھائیاں، ہماری برائیاں سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ اگر اچھائیاں پیش ہوتی تو ظاہر سی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی سے راضی ہوتے ہو گئے، مگر برائیاں پہنچتی ہوگی، نافرمانیاں پہنچتی ہوگی، نماز چھوڑنے کے حوالے سے اگر ہماری عادتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ نماز ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رونے لگیں۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے حوالے سے مزید حدیث پاک میں آتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں، یعنی جن علوم کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے، وہ فرض علوم ان صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارا حال، فرض علوم کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن ہی، یا فرض علوم کیا کیا چیزیں ہیں فرض سیکھنا ہم پر، وہی ہمیں پتہ نہیں ہوگی ہمارے ناظرین کو۔ تو اے میرے FGN چینل کے ناظرین، ہم نے دنیا کی بہت ساری چیزیں تو سیکھی ہیں، نوٹیں گننا ہم نے سیکھ لی، کاروبار کرنا ہم نے سیکھ لیا، بزنس کرنا ہم نے سیکھ لیا، دھندا کرنا ہم نے سیکھ لیا، اسی طریقے سے کسی سے کس طرح مال نکلوانا ہے، کس طرح بات اپنی منوانی ہے، وغیرہ وغیرہ، دنیا بھر کی بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی، مگر نہیں سیکھا تو فرض علوم، جو چیزیں ہم پر فرض ہیں وہ نہیں سیکھا۔ تو میں FGN چینل کے ناظرین کو اس پروگرام کے ذریعے سے دعوت دینا چاہوں گا کہ پلیز برائے کرم فرض علوم کی طرف آئیں۔ قرآن آپ نہیں پڑھنا جانتے تو قرآن پڑھنے کی طرف آئیں، قرآن سیکھنا نہیں جانتے تو قرآن سیکھنے کی طرف آئیں۔ آپ آئے تو صحیح، ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ مزید ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے سورہ نساء کی فضیلت کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ ہاں، سورہ نساء کے اندر وراثت کے حوالے سے، ترکے کے حوالے سے، جائیداد کے تقسیم کرنے کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے۔ وہی بات ہے، جب پڑھنا آئے گا تبھی تو ہم یہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اب سورہ نساء کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سورہ نساء کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی سورت کی ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے انسان کی تخلیق کی ابتدا، انسان کی پیدائش کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام
کو تخلیق فرمایا، ٹھیک ہے، پانی اور مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس میں جان ڈالی، روح پھونکی، آدم علیہ السلام کا مجسمہ جسم تیار ہوا، ٹھیک ہے، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہماری ماں، ہم سب کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، پھر آپ دونوں حضرات سے آگے نسل چلی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انسان کی تخلیق کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، یعنی آپ ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، آپ کیا ہیں؟ انسانوں کے باپ ہیں۔ ہم نے واضح طور پر یہ قرآن آیت سے ہمیں یہ ثبوت مل رہا ہے کہ انسانوں کی جو ابتدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام، پھر آپ کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی، پھر دونوں جوڑوں سے کئی مرد اور کئی عورتیں پیدا ہوئی، اور یوں انسانوں کا سلسلہ پھر چلتا رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورت کے اندر انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کے حوالے سے، یتیم بچوں کے جو مال ناحق کھا لیتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلماً کھاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اللہ اکبر، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم میں، بھڑکتے جہنم کے کدے میں ڈالے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں آج کیا ہوتا ہے، آج یہ ہوتا ہے کہ یتیم بچوں کا معاذ اللہ ناحق مال کھایا جا رہا ہے، ان کا حق دبایا جا رہا ہے، ان کے مال کو اپنے مال کے اندر ملا کے کھایا جا رہا ہوتا یوں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر، جیسا کہ بچوں کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس کے جو چاچا ہوتے ہیں وہ بچوں کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، قبضہ کرنے کے بعد یتیم بچوں کا جو مال ہے اسی سے کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، اسی سے فاتحہ نیاز کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، اسی سے 10واں تیجا 40واں اور برسی کی فاتحہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا پوچھے تو بھائی کیوں؟ تو بولے یہ بھی تو نیکی کا کام ہے۔ تو یہ کیسا ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اگر کوئی نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہوگا۔ تو یہ تو یتیم بچوں کا مال ہے، آپ بولیں کہ ان سے ہم نے اجازت لی ہوئی ہے، تو نابالغ جو یتیم بچے ہیں وہ تو مکلف بھی نہیں ہیں اجازت دینے گے، تو پھر کیسے آپ ان کا مال استعمال کر سکتے ہوں، ان سب چیزوں میں مال خرچ کر سکتے ہوں؟ تو آج یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یتیم بچوں کا جو مال ہے اس کو دبا لیا جاتا ہے، اس کو ہڑپ لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں یقین مانیں اس کی بڑی مذمت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اونٹ کے ہونٹ کتنے بڑے ہوتے ہیں، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے، پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے، یعنی ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ڈر جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، یقین مانے ڈر جانا چاہیے جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا مال ان کو واپس نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک شخص، اس کے جو بھتیجے تھے، تو ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کا مال ان بچوں کا اس نے دبا لیا، تو وہ بچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا حق مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور میرے چاچا نے ہمارے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ شخص جس نے یتیموں کا مال دبا رکھا تھا، فوراً اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس نے وہ مال اپنے بھتیجوں کو دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ و رسول کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا، اطاعت و فرما برداری کرنا۔ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی قرآن کی آیت سن لیں، کوئی حدیث سن لیں کہ قرآن اس بارے میں یہ کہتا ہے،
حدیث اس بارے میں یہ کہتی ہے ہم فوراً اس چیز کو چھوڑ دیں، بھلے اس چیز کے اندر کتنا ہی نفع ہو، بھلے اس چیز کے اندر دنیاوی کتنا ہی فائدہ ہو، بھلے اس چیز کے اندر کتنا ہی یعنی کہ دنیاوی منافع ہو، نعمتیں ہوں، مگر قرآن اور حدیث اس کو چھونے سے منع کر رہا ہے، لینے سے منع کر رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو یتیموں کا مال ہڑپ جاتے ہیں یا یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر وراثت کے حوالے سے بھی، یعنی ترکے کے حوالے سے، جائیداد کے تقسیم کرنے کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر۔ اب دیکھیں آپ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ تو پوری آیت کریمہ ہے وراثت کے بارے میں، بہت لمبی آیت ہے، جس میں باپ اگر فوت ہو گیا ہے تو بیٹے اگر زندہ ہے تو کتنا ملے گا، ماں اگر فوت ہو گئی اور بیٹے حیات ہے، شوہر حیات ہے تو کتنا ملے گا، ٹھیک ہے، اس طرح بیٹیوں کو کتنا ملے گا، پورے حقوق بیان کیے گئے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے ہمارے رشتہ داروں کے اندر یا ہمارے گھر میں سے، تو ہم وراثت کو تقسیم نہیں کرتے، بس جس کے من میں جو آیا حصہ تقسیم کر دیا۔ خاص کر کے عورتوں کے بارے میں تو بڑا ظلم والا معاملہ اپنایا جاتا ہے، بیٹیوں کے معاملے میں بڑا ظلم والا معاملہ اپنایا جاتا ہے کہ بیٹی کو سمجھو 12 نہ جتنا، یعنی کہ تھوڑا بس ایک بولتے ہیں نا اٹھا کے جتنا من چاہا دے دیا، حالانکہ شریعت نے، قرآن نے حصہ مقرر کیا ہے کہ جتنا بیٹی کو ملے گا اس کا دوگنا بیٹے کو ملے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے اگر بیٹی کو 50,000 مل رہے ہیں تو بیٹے کو 1,00,000 ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیٹی کو 1,00,000 مل رہا ہے تو بیٹے کو 2,00,000 ملے گا، یعنی بیٹی کا دگنا یہ للذکری، یعنی مرد کے لیے، بچے کے لیے، بیٹے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق تقسیم کاری کریں۔ پھر ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے ورثہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا، آئے دن یہ سمجھو لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے یعنی کہ ترکہ تقسیم کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ترکہ تقسیم کرنے کا آپ کو حق نہیں دیا ہے۔ آپ کیا کریں، اگر گھر کے اندر سے کسی کا انتقال ہوا، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا یا آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو آپ مفتیان کرام کے پاس جائیں اور ان کو بولیں کہ بھئی میرے والد صاحب کی اتنی پراپرٹی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، یہ ان کا تجارت ہے، یہ ان کا بزنس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اب آپ مجھے بتائیں بھائیوں کو کتنا ملے گا، بہنوں کو کتنا ملے گا، میرے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں تو میری ماں کو کتنا ملے گا وغیرہ وغیرہ، آپ کی اولاد ہے تو میری اولاد کی اولاد کو کتنا ملے گا، کیونکہ قرآن نے تو سب کا حصہ بیان کر دیا ہے، سب کا حصہ بیان کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو مفتی صاحب پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ اس کو اتنا حصہ ملا، اس کو اتنا حصہ ملا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس مختصر پروگرام کے اندر پورا ایک علم ہے وراثت کا، وہ بیان کرنے سے تو رہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اس طرح کا ہمارے گھر کے اندر موت میت کا معاملہ ہو تو ہم مفتی صاحب کے پاس جائیں اور وہاں سے یہ ساری چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر محرمات کا بھی بیان ہوا ہے، یعنی کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ان کی پوری تفصیل یہاں پر بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ حرام کی گئی تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہن، وعماتکم، تمہاری پھوپیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجی، وبنات الاختی، تمہاری بھانجی۔ اب یہاں پر پوری رشتہ داری یہ سب گنائی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بھانجیا تک گنایا، اور اس کے بعد اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے، اور دودھ کی بہنیں، اور عورتوں کی مائیں، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، اور ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو کر گزرا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پر پوری ساری کیٹیگری بیان کی گئی ہے کہ کن کن، یعنی بیٹی، تب اس کے اندر پوتیاں، نواسیاں، یہ سارے آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہن سے نکاح حرام ہے، پھوپھی سے نکاح حرام ہے، خالہ سے نکاح حرام ہے، بھتیجے سے نکاح حرام ہے، بھانجی سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے جو رضاعی رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے رضاعی ماں ہیں، رضاعی بہن ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی نکاح حرام ہے، ساس سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری کیٹیگری جن جن سے نکاح حرام ہیں ان کی پوری کیٹیگری اس صورت کے اندر یعنی سورہ نساء کے اندر بیان کی گئی ہے۔ مزید تفصیل اور ڈیٹیل کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم پوری ہر چیز کے اگر ڈیٹیل بیان کرنے جائیں گے تو اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مگر مزید ڈیٹیل آپ انہیں اس صورت کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ہم نے ایک اجمالی طور پر آپ کو بیان کرا ہے۔ اسی طریقے سے میرے FGN چینل کے ناظرین، اسی صورت یعنی سورہ نساء کے اندر مہر کے متعلق بھی بیان ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اسی سورہ نساء کے اندر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کریں، پھر اگر ان کی بیویاں خوش دلی سے اپنے مہر میں سے انہیں کچھ تحفے کے طور پر دے دیں تو وہ اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھائیں، اس میں سے ان کا کوئی دنیاوی یا اخروی نقصان نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، مہر کی مستحق عورتیں ہیں نہ کہ ان کے سرپرست۔ ہاں، مہر کی جو مستحق ہے وہ کیا ہے؟ عورتیں ہیں، ان کے سرپرست نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر سرپرستوں نے مہر وصول کر لیا ہو تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر اس کی مستحق عورت کو پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے مہر یہ بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے خوشی سے دینا چاہیے، ہاں بوجھ سمجھ کر نہیں۔ اسی طریقے سے مہر دینے کے بعد زبردستی یا انہیں تنگ کر کے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ نے مہر تو دے دیا، پھر بعد میں آپ اس سے زبردستی کر کے مہر کی جو رقم ہے وہ واپس لے رہے ہو کہ بھائی میرے دھندے کے اندر لگانی، میرے کاروبار کے اندر لگانی، میرے بزنس کے اندر لگانی، تو مجھے یہ کام ہے، وہ کام ہے، آپ زبردستی اس پر یعنی کہ کر کے اس سے مہر کی رقم لے رہے ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ مہر یہ عورت کا حق ہے، ہاں خوشی سے دینا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے، مگر زبردستی عورت کی جو چیز مہر ہے اس کا حق ہے وہ ہم نہیں لے سکتے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی اگر عورتیں خوشی سے پورا یا کچھ مہر تمہیں دے دیں تو وہ حلال ہیں، اسے لے سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگ عورتوں کو مہر واپس دینے یا معاف کرنے پر باقاعدہ تو مجبور نہیں کرتے، لیکن کچھ اپنی چرب زبانی سے اور کچھ اپنے رویے کو بگاڑ کر اور موڈ آف کر کے اور میل برتاؤ میں انداز تبدیل کر کے مہر کی معافی یا واپسی پر عورت کو مجبور کرتے ہیں۔ یعنی وہ بولتے ہیں نا، منہ سے تو بولتے نہیں ہیں کہ بھائی جو میں نے تجھے مہر دیا ہے، جو رقم دی ہے وہ واپس کر دیں۔ وہ کیا کرے گے خبر ہے؟ موڈ آف کر دیں گے عورت کے سامنے، تب وہ عورت کو لگے گا کہ یار میرا آدمی، میرا شوہر، میرا ہسبینڈ ناراض ہو رہا ہے، یار لاؤ میں اپنی یہ رقم واپس کر دوں، یا ایسا منہ بنائے گا یا ایسی باتیں بیان کرے گا، یوں بولتے ہیں نا بلیک میل کرنا ایک طریقے سے، یا اپنی چرب زبانی دکھائے گا یا اپنے رویوں کو تھوڑا بگاڑ دے گا، اس سے بات بند کر دے گا۔ تو اس طریقے سے میل برتاؤ کر کے انداز کو بالکل تبدیل کر کے جو اس طرح کر کے مہر کو معاف کرواتے ہیں یا واپس مہر عورت کے پاس سے لے لیتے ہیں، اس طرح کا انداز کر کے، تو یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ ممنوع ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے اس میں زیادہ خباثت اور کمینگی ہے۔ ایسے لوگ مہر معاف بھی کروا لیتے ہیں اور نفس کو بھی راضی رکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا مجبور کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ تو عورت کو مہر دیا جائے، یہ خوشی سے دیا جائے۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مہر سمجھو دینا چاہیے، مگر اس میں کوئی ایسا نہیں ہے شادی کے اندر آپ اتنا مہر اپنی جماعت کے اندر فکس کر لیں کہ امیر تو دے سکتا ہے، غریب نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر ایگزامپل کہ آپ کی کوئی جماعت ہے، کوئی سماج ہے جس نے یہ طے کر لیا کہ بھائی 50,000 یہ مہر دینا لازم ہے، 50,000 یہ مہر دینا لازم ہے۔ اب جو امیر ہے وہ تو چلو 50,000 مہر دے دے گا، مگر غریب وہ کہاں سے لا کے دے گا؟ تو شریعت نے کم سے کم کی تو مقدار بیان کی ہے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو، 10 درہم سے کم نہ ہو۔ اب اس کی جو رقم بنتی ہے اس دور کے اعتبار سے وہ حساب لگا لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، مگر زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھائی 50,000 مہر ہونا ضروری ہے یا 1,00,000 روپے مہر ہونا ضروری ہے۔
ہاں اللہ نے جن کو دیا ہے، جن کو نوازا ہے، وہ اپنی طرف سے دے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک سماج کی، ایک کمیونٹی ہوتی ہے، وہاں پر یعنی کہ یہ سمجھو فکس کر لیا جاتا ہے کہ بھئی 50,000 مہر دینی۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا، آپ اپنے سماج، اپنی کمیونٹی کے اندر اگر مہر کی رقم کو مقرر کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر امیر کے ساتھ ساتھ غریب بھی طبقہ موجود ہے، مڈل طبقہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ہم جب بھی اپنے سماج کے اندر پیسوں کے لے کر کوئی فیصلہ کریں تو صرف ہم امیر کی طرف نہ دیکھیں، ہم مڈل جو طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کی طرف بھی دیکھیں کہ بیچارہ وہ کہاں سے انتظام کرے گا، وہ کہاں سے 50,000 روپے لائے گا۔ تو مہر دے، خوش دلی سے دے، اور مہر یہ عورت کا حق ہے۔ معاف اگر وہ خود سامنے سے کر دیتی ہے یا خوشی سے واپس وہ رقم کر دیتی ہے تو یہ الگ بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم نے سورہ نساء کے اندر جو مضامین بیان ہوئے مختصر طور پر اس کو سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر مزید ایک نئے معلومات کے ساتھ ہم حاضر ہو گئے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور دکھاتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم